جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جی آئی ٹی کی رپورٹ عدالت میں سپریم کورٹ میں پیش کی گئی اور یہ سب کے سامنے آ گئی ہے۔ یہ رپورٹ اور اس کے مدرجات نہ ہمارے لیے نئے ہیں اور نہ آپ کے لیے نئے ہیں۔ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ دراصل ان الزامات پہ مشتمل ہے جنہیں پچھلے کئی سال سے عمران خان صاحب اپنے پولیٹیکل نیریٹو میں ہم پہ لگاتے آئے ہیں، اور یہ ہمارے سیاسی مخالفین کے الزامات کا ایک کلام ہے جو رپورٹ کی شکل دے کے عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور اس پورے رپورٹ کو اگر آپ جائزہ لیں تو اس کے اندر کوئی دلیل، کوئی اوتھینٹک سورسز یا اوتھینٹک مواد کی بجائے ایسی چیزوں کا سہارا لیا گیا ہے جن کی قانون میں کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس رپورٹ کو ردی قرار دے کے مسترد کرتے ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ چند روز پہلے اسی جگہ پہ ہم نے آپ کے ذریعے پاکستانی قوم کو اپنے ان تحفظات سے آگاہ کیا تھا جو جے آئی ٹی کی تشکیل سے لے کر جس انداز میں جے آئی ٹی کو چلایا گیا اور جس انداز میں جے آئی ٹی سے انتقامی کارروائیاں کی جا رہی تھیں، گواہان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس انداز میں اسے قانون کے تقاضوں کے برخلاف سیاسی ایجنڈے کے اوپر چلایا جا رہا تھا، جس انداز میں چن چن کر اس میں ہمارے مخالفین کو ڈالا گیا تھا، تو یہ رپورٹ ہمارے ان تمام تحفظات پر اوتھینٹسٹی کی مہر لگاتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ ہمارے وہ تمام تحفظات جو ہیں وہ درست ہے۔ اس رپورٹ کو اگر عمران نامہ قرار دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، چونکہ یہ جیسے میں نے کہا کہ مکمل طور پہ ایک سیاسی جماعت کے اس موقف کا مجموعہ ہے جس کو کبھی ردی کی ٹوکری میں پھینکے جانے والے کاغذ کہا گیا، کبھی پکوڑوں کے لفافوں کی مثال دی گئی، کبھی فریولس قرار دیا گیا۔ وہ تمام الزامات جو سیاسی بنیادوں پر لگائے جاتے تھے وہ اس رپورٹ کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اور اس لیے اس رپورٹ میں جو بہت خوشائند بات ہے کہ ہم نے جو اس کا مطالعہ کیا ابتدائی، بہت اچھا ہوتا کہ اگر حکومت کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف کوئی مالی بدعنوانی کا کیس نکالا جاتا، کوئی سرکاری وسائل کو ناجائز استعمال کرنے کا الزام لگایا جاتا، کوئی ٹیکس پیئر کی رقم میں خرد برد کا الزام لگایا جاتا، کوئی ان کے خلاف ان کے اتھارٹی کے مس یوز کا الزام لگایا جاتا، تمام کے تمام الزامات ان کی فیملی کے نجی کاروبار کے حوالے سے جس سے وزیر اعظم لا تعلق ہو چکے ہیں، اور کسی جگہ کسی ایسٹ سے وزیر اعظم کا کوئی تعلق نہیں ہے، حتیٰ یہ کہ جو پاناما لیکس تھیں ان کے اندر بھی وزیر اعظم کا نام شامل نہیں تھا، لیکن نہایت محنت کر کے جھوٹ کے ملاپ کر کے کوشش کی گئی ہے کہ ایک ایسی کہانی کھڑی کی جا سکے کہ جس سے ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچایا جائے، جس کی ہم نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کے سامنے اس رپورٹ کی کانٹرڈکشنز اور اس رپورٹ کے جھوٹ کو
مکمل طور پہ نہ صرف بے نقاب کریں گے بلکہ اس کے پرخچے اڑا دیں گے کہ یہ رپورٹ کی کیا حیثیت ہے۔ سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کو مینڈیٹ دیا تھا کہ وہ صرف 13 متعین کردہ سوالات کا جواب دے، لیکن اس نے ان 13 سوالوں کی جواب کی بجائے خود ایک ٹرائل کورٹ بننے کا فیصلہ کیا، اور یہ کس بنیاد پہ کیا اس پہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن یہ اتنی بھی نہ سمجھنے والی بات نہیں۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے۔ ہمارے وکلاء تفصیل سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک اس کی تفصیل کا جو موقف ہے، اس کی کانٹرڈکشنز کا، اس کی جو تعصب ہے اس کے اندر، اس کا بھی خلاصہ قوم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لیکن میں صرف یہ بات ضرور واضح کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت یہ، جیسے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی میں نے کہا تھا، کہ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ 2013 میں ایک منتخب حکومت آئی جس نے پاکستان کو اقتصادی ترقی کے راستے پہ ڈالا، ایک تباہ ہوئی معیشت کو سنبھالا، ملک جس میں بدامنی لاقانونیت زوروں پہ تھی اس کو نکیل دی، کراچی کے امن کو بحال کیا، بلوچستان جسے جنرل مشرف عملاً پاکستان سے کاٹ گئے ہوئے تھے، جہاں پر یوم آزادی مناتے ہوئے لوگ شرماتے تھے، اس بلوچستان کو ترقیاتی ایجنڈے سے دوبارہ قومی دھارے میں شامل کیا۔ کشمیر، گلگت بلتستان کو قومی دھارے میں ترقی کے شامل کیا۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے عظیم الشان منصوبے کو حقیقت میں ڈھالا۔ تو اس ترقی کے ایجنڈے سے ہمارے مخالفین، جو سیاسی مخالفین بھی ہیں اور ملک کے مخالفین بھی ہیں، وہ مسلسل اس کوشش میں رہے کہ پاکستان میں سیاسی انتشار کے ذریعے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ذریعے اس ترقی کے سفر کو روکا جائے۔ لیکن میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ اسی طرح ناکام ہوگی جیسے دھرنا 1 اور دھرنا 2 ناکام ہوگا۔ کو دھرنا نمبر 3 کہوں گا، یہ دھرنا نمبر 3 بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح ناکام ہوگا جیسے دھرنا 1 اور دھرنا 2 ناکام ہوئے تھے۔ اس کے حوالے سے جو تفصیل ہے، جو لیگل چند پہلو ہیں، وہ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب آپ سے بات کریں گے، لیکن آخر میں یہ بات کہہ کے ختم کروں گا کہ حکومت انشاءاللہ تعالی ان تمام مخالفین کے جو حملے ہیں ان کا مقابلہ کرے گی۔ ہمیں خوشی ہے کہ اس رپورٹ میں کوئی پبلک ایکسچیکر یا سرکاری وسائل کے حوالے سے کسی کو یہ موقع نہیں کہ ایک انگلی بھی اٹھا سکے۔ ہم پاکستان کے وسائل کو ایک امانت سمجھ کے استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں پاکستان کی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے حیثیت میں اضافہ ہوا ہے، 9 رینکنگز بڑھی ہیں۔ ہمارے کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آ سکا، اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے اس ترقی کے سفر کو جاری رکھیں گے، اور ہمارے مخالفین کے تمام حسرتیں اسی طرح ناکام ہوں گی جیسے ماضی میں ناکام ہوتی رہی ہیں۔